بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ بتایا جا رہا ہے جس کی برکت سے آج ہزاروں فقیر کروڑوں پتی ہو چکے ہیں اور عیش و عشرت اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ داتا صاحب اور علامہ اقبال کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا اور مقدر بدل جائے گا۔ 300 بار یہ کلمات پڑھ کر اللہ کے حضور جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لاکھوں مانگو گے تو لاکھوں ملیں گے، لیکن اگر کروڑوں مانگو گے تو کروڑوں ہی ملیں گے، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس انسان کے دماغ میں ہے، اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میرا اور آپ کا رب ایسا رحیم و کریم اور ایسا مہربان ہے کہ انسان کی توقعات سے بھی زیادہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور اللہ اسے ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے اور اللہ کو ایسے طریقے سے راضی کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ 300 بار یہ دعا پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں اس دعا کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس دعا کی برکت سے کتنی ہی بڑی سے بڑی مشکلات ہو حل ہو جاتی ہیں، مقدر بنتے ہیں، نصیب چمکتا ہے، پریشانیوں کے طوفان ہو دور ہو جاتے ہیں۔ پریشانیوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں بھی اگر آپ پھنس چکے ہیں تو اس دعا کو 300 مرتبہ پڑھنے سے مشکلوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کا وہ طوفان تھم جائے گا اور آپ بحفاظت اس طوفان سے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو اکابرین یعنی بزرگ حضرات، عاملین یعنی عملیات کرنے والوں اور مجاہدین یعنی مجاہدے کرنے والوں کی نگاہ میں اسلامی سال کے مقدس ترین ایام ہیں۔ شعبان اور رمضان کے یہ مہینے نہایت ہی فضیلتوں اور برکتوں والے مہینے ہیں، رحمتوں والے مہینے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں سے معافیہ طلب کرنے کے مہینے ہیں۔ یہ برکتوں والے دن پھر زندگی میں آئیں یا نہ آئیں، جو لوگ وقت کی قدر کرنا جانتے ہیں وہ شعبان اور رمضان کے بابرکت ایام کی فضیلت کو بخوبی جانتے ہیں۔ اکثر عاملین حضرات ان دنوں میں اپنے شاگردوں کو بڑے بڑے وظیفے کرواتے ہیں۔ ان بڑے وظائف میں سے ایک ایسا وظیفہ آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جو شخص شعبان میں یا رمضان میں یا پھر پورے سال میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لے، اس کے لیے ہر میدان میں کامیابیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ عام وظیفوں کی نسبت تھوڑا بڑا اور وقت طلب وظیفہ ہے، لیکن اس کی برکات بے شمار ہیں، اور یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تلقین فرمایا ہے۔ یہ پورا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب اور کس حال میں یہ وظیفہ تلقین فرمایا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے سابقہ تمام گناہوں سے معافی اور مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ کے حضور دعا بھی کریں گے۔ پیارے دوستو، بہت سارے بھائی اور بہنیں کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں، آئیے سب مل کر دعا کریں اور نوٹ کر لیں کہ دعا کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں دعا کروں گا اور آپ نے نیچے کمنٹ میں اللہ رب العزت کا ایک نام لکھ کر اس کے ساتھ آمین لکھنا ہے۔ مثلا یا اللہ آمین لکھ دیں، یا رب آمین لکھ دیں، یا کریم آمین، یا رحیم آمین، یا رحمان آمین، یا جو بھی نام آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر ساتھ آمین لکھ دینا ہے۔ اگر اللہ کریم نے چاہا اور اس ویڈیو پر ہزاروں کی تعداد میں آمین ہو جائیں تو کیا معلوم کس اللہ والے کی آمین کی برکت سے دعا میں شامل تمام آمین کہنے والوں کی اور ہماری تمام دعائیں اللہ کے حضور مقبول ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، تیری ذات پاک ہے اور صرف تیری ہی ذات پاک ہے۔ تیری ذات ہر طرح کی خطا سے، معصیت سے پاک ہے۔ تیری ذات بھوک سے، پیاس سے پاک ہے۔ یا اللہ پاک، تیری ذات نیند سے پاک ہے۔ تیری ذات آباء و اجداد اور اولاد سے پاک ہے۔ تو وحدہ لا شریک ہے، نہ تیرا کوئی شریک ہے اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر ہے۔ اے ہمارے خالق، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم تو انسان ہیں اور خطا کار ہیں، جبکہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہم تیرے سب سے بزرگ و برتر نبی آخر الزماں سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے بلکہ ہماری نسبت کو دیکھیے کہ جن کے نبی اپنی پوری زندگی اپنی امتیوں کے لیے خیر اور معافی طلب فرماتے رہے۔ اے پروردگار، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ بتقاضۂ بشریت ہم سے سرزد ہونے والی تمام خطاؤں، غلطیوں، لاپرواہیوں، بدعمالیوں، لغزشوں اور بدعتوں سے ہمیں معاف فرما۔
ہمارے وہ تمام گناہ معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے پاک پروردگار، سب مسلمانوں کی مالی مشکلات آسان فرما۔ جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جن جن مشکلات کا شکار ہیں ان کی تمام مشکلات آسان فرما۔ ہماری جن بہنوں کی بیٹیوں کی بھائیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں ان کی شادیوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ اے خالق و مالک، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرما۔ فلسطین کے بچوں کو دربدر کرنے والے ظالموں کو نشان عبرت بنا دے اور ان پر اس دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب فرما۔ یا اللہ پاک، ہم پر احسان فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، مسلمانوں کو کافروں پر بلندی اور برتری عطا فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، ہمارے گھروں پر خوشیاں اور برکتیں نازل فرما۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو غنی بنا دے۔ اے پاک پروردگار، جن جن دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اور بزرگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جو جو بھی حاجت ہے اسے پورا فرما، ان پر اپنا خاص الخاص فضل و کرم عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، آپ نے دعا کو اگنور نہیں کرنا بلکہ اللہ کے ایک بابرکت نام کے ساتھ آمین ضرور تحریر کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ صرف ایک دن میں یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے وظیفہ کرنے والے کو 40 دن کے چلے سے زیادہ اس کی تاثیر ملے گی۔ یعنی ایک شخص 40 دن تک پڑھائی کرتا ہے اور چلا کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص صرف ایک دن یہ پڑھائی کر لیتا ہے تو اس کی تاثیر دوسرے شخص کی 40 دن کی پڑھائی سے زیادہ ہے۔ آج کے بابرکت اسلامی مہینے کی برکت سے یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر ایک دلی مراد پوری فرمائے گا۔ نہایت ہی قیمتی عمل بتا رہا ہوں، اس سال کا بڑا عمل بتا رہا ہوں۔ اس عمل کو صرف وہی کریں گے جو لوگ اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ صرف ایک دن کا عمل ہے اور یہ عمل کرتے ہی انسان کو اس کی تاثیر مل جاتی ہے، اپنے عمل کی طاقت مل جاتی ہے۔ تو اس عمل کو کرنے والا بندہ اپنی زبان حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی فریاد کرے گا تو شہدائے کرب و بلا کے معصومین کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو آج کے خاص الخاص عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اس بڑے عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ دین اسلام کے ایک بڑے بزرگ شیخ موسیٰ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو اس عمل کی برکت سے غم، تکلیفیں، پریشانیاں کس طرح صرف 1 منٹ میں دور ہو جاتی ہیں اور رزق کی فراوانی، رزق کی بارش آپ کے گھر میں برسنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جو گردش کے ایام اور مصیبت کے دن ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس عمل کی برکت سے یہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے زمین کے اوپر پانی برس جائے تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آج کے اس خاص عمل سے آپ کی زندگی میں بھی ہریالی آ جاتی ہے، آپ کو خوشحالیاں مل جائیں گی اور انشاءاللہ مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ لہٰذا شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور یہ طوفان قہر خداوندی بن کر ہمارے جہاز کو ہلانے لگا، اور کہتے ہیں کہ جہاز میں موجود لوگ یہ یقین کر بیٹھے کہ چند لمحوں کے اندر یہ جہاز الٹ کر ڈوب جائے گا اور ہم سب لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ ملاؤں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طوفان سے کوئی قسمت والا ہی بچ سکتا ہے۔ شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ شدید طوفان کے عالم میں میرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ چند لمحات کے لیے غنودگی طاری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اور دیکھیے کہ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا کیسا انمول تحفہ ہے کہ مجھے اس عمل کو کرتے ہوئے اس قدر خوشی ملتی ہے کہ یہ عمل میں خود بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس عمل کی مجھے بڑی بڑی برکتیں ملی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انسان کے حالات یوں تبدیل ہوتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کا تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق کی بارش عطا فرماتا ہے۔ کچھ معلوم نہیں پڑتا کہ کہاں کہاں سے لوگ آ کر اس عمل کے کرنے والے کو عزت و احترام دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یقین کیجئے کہ اگر آپ یہ عمل آج ہی کر لیتے ہیں تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ اور ناظرین، جان لیجئے کہ شیخ موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے دوست اور تمہارے ساتھی یہ کلمات پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں،
وہ بتاتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور اسی طوفان کی حالت میں اپنے تمام دوستوں کو جمع کیا اور یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ ابھی ہم نے اس وظیفے کو صرف 300 کی تعداد میں پڑھا تھا، یعنی یہ کلمات صرف 300 مرتبہ ہی پڑھے تھے، اور جب 300 کی یہ تعداد پوری ہوئی تو یکا یک طوفان تھم گیا اور ہمارا جہاز اور تمام مسافر پرسکون ہو گئے۔ پیارے ناظرین، شیخ موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی طوفان آئے، مصیبتوں کا جو بھی نہ تھمنے والا طوفان آئے، پریشانیاں کتنی بھی بڑی اور حاوی ہو چکی ہوں، اور پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا جو بھی نہ تھمنے والا طوفان آپ کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے، اس وظیفے کی برکت سے وہ فوراً تھم جائے گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بس 300 بار یہ کلمات پڑھنے کی دیر ہوئی کہ سمندر میں جو بھی طوفان تھا وہ ختم ہو گیا اور آسمان صاف ہو گیا۔ اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس عمل کو پھر ہم نے اپنی زندگی کا معمول رکھا اور بار بار اس عمل کو آزمایا، اور اس عمل کی برکت سے کبھی بھی ہماری زندگی میں دکھ، مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں۔ پیارے ناظرین، یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ یہ عمل ہم نے جتنے بھی دوستوں کو دیا ہے، کبھی بھی کسی کو مایوسی نہیں ہوئی، لہٰذا آپ بھی اس عمل کو ضرور کیجئے گا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آج ہی کیجئے گا۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی صبح، دوپہر یا شام، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے اس عمل کے دوران مکمل سکون اور خاموشی سے اس عمل کو سر انجام دینا ہے، اور اس عمل کے دوران کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اس عمل کے اس قدر فضائل ہیں کہ ان تمام کو اس ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بس ایک آخری بات کر رہا ہوں کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تمام ولیوں کے روحانی سردار ہیں اور تمام ولیوں کی گردنوں پر جن کے قدم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہایت ہی مصیبت و علم میں گرفتار ہو گیا، نہایت ہی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، تو اسی عمل کی برکت سے اسے اپنی پریشانی سے نجات ملی تھی۔ پیارے ناظرین، یہ عمل آپ اولاد کے لیے کریں، یعنی اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اس عمل کی برکت سے اولاد مل جائے گی۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ فرمانبردار ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی رزق کی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ کوئی شخص قید میں ہے تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کریں، قید سے رہائی مل جائے گی۔ اگر آپ کے گھر یا خاندان کا کوئی فرد نشہ کرتا ہے تو بھی یہ عمل کریں، جس کی برکت سے وہ اس موذی عادت سے جان چھڑا پائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں یا گھریلو ناچاکی ہے تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ اختلافات دور ہوں گے اور باہمی پیار اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ کسی افسر کا دل موم کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتا ہو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو اور آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہوں، تعلیم کے میدان میں کوئی پریشانی ہو، کسی رشتہ دار کو منانا چاہتے ہوں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہوں، کسی سے اپنا کوئی بھی کام نکلوانا چاہتے ہوں، کسی جھوٹے اور مکار شخص سے جان چھڑوانا چاہتے ہوں، الغرض ہر مشکل اور پریشانی کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی خاص الخاص ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے اب وظیفے کا طریقہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے پاک و صاف و مطہر ہونا ہے، پھر قبلہ رخ ہو کر نہایت ادب و احترام سے بیٹھ جانا ہے اور اس درود پاک کو صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شیخ موسیٰ، شیخ غوث اعظم، داتا علی حجویری اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکل فوراً حل ہو جائے گی، ہر دلی مراد فوراً حاصل ہو جائے گی۔ تو جان لیجئے کہ بڑی بڑی ہستیوں کا یہ مجرب عمل اور یہ درود پاک کون سا ہے، تو جان لیجئے کہ یہ درود پاک درود تنجینا ہے۔ داتا صاحب حضور غوث اعظم کا پسندیدہ درود تنجینا ہے۔ پیارے ناظرین، درود تنجینا آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جائے گا، لیکن میں یہاں اس کو پڑھ کر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ پیارے ناظرین، یہ درود پاک جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور انسان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، جب بھی آپ اس درود شریف کو پڑھیں، یعنی سال کے کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں یا گھر میں، دکان، کاروبار میں یا ملازمت کی جگہ میں، کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن جان لیجئے کہ رمضان کے خاص ایام چل رہے ہیں تو ان کی نسبت سے آج ہی اس کو 300 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ سارا سال آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کا نزول رہے۔ ناظرین، یہ ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو جلد بازی میں نہیں پڑھنا، بلکہ آپ کے پاس کھلا ٹائم ہو اور آپ کا دل وظیفے کی جانب مائل ہو، تب آپ نے محبت سے، خلوص سے، عقیدت سے تحفہ سمجھ کر یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ آپ دوسروں سے لینے والوں کے بجائے دوسروں کو روپیہ، پیسہ، مال و دولت دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کو کرنے والے تمام بہن بھائیوں کی زندگیوں میں سے رنج و الم، مصائب اور بدحالیوں کو نکال کر اپنی رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کو داخل فرما دے۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، لیکن اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جس قدر ممکن ہو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔